بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب فرمایا تھا اور اس میں بعض کی اولادیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہی ابراہیم علیہ السلام اور عمران کی اولاد کو چن لیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے باپ کا نام بازان تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد سے بالکل مایوس تھی۔ ایک دن بیوی نے دیکھا کہ ایک چڑیا بیٹھی ہے پیڑ پر۔ اس نے اپنے انڈے توڑے اور اس میں سے ایک بچہ باہر نکل کر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی چاہ ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ کی قدرت سے ان کے حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے اللہ کی نظر کر دوں گی اور اسے دنیا سے میں کوئی کام نہیں لوں گی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئی اور اداس ہوئی اور کہا، یا اللہ، یہ تو بیٹی ہے، بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئی، اور اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میری قبیلہ سے ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق بنتا ہے اور میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام کی پرورش میں ہی کروں۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے اور چٹھی اس کے نام لکھے جائیں اور وہی مریم کی پرورش کرے۔ تو اس وقت تورات جس قلم سے لکھتے تھے اس پہ اوپر ہر ایک کا نام لکھا گیا اور ڈبویا گیا، تو وہ نہیں ڈوبے۔ وہی مریم کی پرورش کرے گا جس کا قلم ڈوب جائے گا۔ تو 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا، ہر بار زکریا علیہ السلام کا ہی قلم تیرتا تھا اور دوسرے لوگوں کا نام کا قلم ڈوب جاتا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں مسجد کی خدمت اور عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں مسجد لے گئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کروایا گیا۔ اسی میں حضرت مریم علیہ السلام رہنے لگی، وہ اللہ کی عبادت کرتی۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور خوراک پاتے تو پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آل عمران میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 میں، یا اللہ، تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے تو ایک فرشتے نے پکار کر کہا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 39، اے زکریا، خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس جیسا بیٹا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ خیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی میری بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، خدا کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کی نشانی کیا ہوگی پوچھا، تو فرشتوں نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے بات کر سکتے ہو۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بچپن میں ہی بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنے والے تھے۔ ابھی وہ 40 سال کے ہی تھے تو لڑکوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو لڑکوں نے کہا کہ اے یحییٰ، آؤ ہم مل کر کھیلتے ہیں۔ یعنی وہ ابھی بچے تھے، اس وقت کی 40 سال ایج بچوں میں ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ہی راہبوں کا لباس پہنتے تھے اور اکثر بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اکثر آپ کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے اور جب دوزخ کا حال سنتے تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا، ہم نے تم کو دل کی خوشی کے لیے خدا سے مانگا تھا اور تم ہو کہ روتے رہتے ہو۔
یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ کا میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی ہی بجھا سکتا ہے، پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل رہا تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو قوم میں سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک بڑا درخت دیکھا تو اس میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، مجھ میں آ جاؤ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ درخت کا پھٹا ہوا حصہ واپس مل گیا، لیکن وہ آپ کی چادر کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ دوسری حدیثوں میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پیچھے اس بادشاہ کا لوگ لگے ہوئے تھے، تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ سوجا نہیں تو پیڑ سے انہوں نے پناہ مانگی تھی، تو کہا تھا کہ یہ پیڑ مجھے پناہ دو، بچاؤ، تو تب پیڑ نے کہا تھا کہ مجھ میں آ جاؤ، مجھ میں سما جاؤ۔ تو وہ پیڑ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام چلے گئے تھے، پیڑ واپس مل گیا تھا اور شیطان نے آپ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو کپڑا تھا تھوڑا سا باہر ڈال دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو شیطان انسان کی صورت میں وہیں پر موجود تھا اور آ کے بولا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا جادوگر نہیں دیکھا۔ زکریا اپنے جادو کے زور سے درخت کو چیر کر اس میں چپ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دیں، لیکن شیطان نے صلاح دی تھی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ اسے آرے سے چیر ڈال دو۔ تو لوگوں نے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے سامنے وہ زبان تک نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی خاموش ہو کر اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر کچھ نہیں بولے۔ سبحان اللہ، کیسا یہ منظر تھا دوستو کہ سر کے آر پر آرا چلا، وہیں خدا کے دشمنوں نے وہاں پر خوشیاں منا رہے تھے۔ کس کی مجال تھی ذرا چوں کر سکے۔ اس نبی نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والے کے اونچے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلنے والا تھا تب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تیرے نبی کے اوپر آرا چلنے والا ہے۔ تو تب اللہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پناہ نہیں مانگی ہے، انہوں نے پیڑ سے پناہ مانگی ہے، اس لیے تو چپ ہو جاؤ، جو ہو رہا ہے اب اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مرضی سمجھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے یہ غلطی کر دی کہ اللہ سے پناہ مانگنی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پیڑ سے پناہ مانگی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے تھے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ بڑے پرہیزگار اور خواہش پر قابو رکھنے والے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیوی کی ایک بیٹی اپنے خاوند سے کی تھی، تو جو نہایت خوبصورت اور حسین تھی، تو بیوی چاہتی تھی کہ اسی بیٹی کو بادشاہ سے نکاح میں دے دے تاکہ گھر میں کسی دوسرے کو اختیار حاصل نہ ہو، اور وہ خود بوڑھی ہو چلی تھی۔ تو بادشاہ کو جب اس کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا، اگر اس نے میرے ساتھ نکاح کرنا جائز کر دیا تو میں کر لوں گا۔ پھر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نکاح کسی طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یحییٰ کا پیغمبر ہے اور وہ نکاح سے منع کر رہا ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس عورت کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سخت کینہ پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، اور اس نے طے کیا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا کر رہے گی۔ ایک دن بادشاہ بڑی مستی میں تھے اور اس عورت نے اپنی بیٹی کو خوب سجا سوار کر بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس وقت بادشاہ کے پاس کوئی اور نہیں تھا، بالکل تنہائی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں بڑی بادی کا ارادہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوں جب تک تو میری ایک خواہش پوری نہ کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ زکریا کے بیٹے یحییٰ کو قتل کرو، مجھے اس کے سر کی ضرورت ہے۔ بادشاہ پر نفسانی خواہش کا غلبہ تھا، شہوانی خواہش کے جوش میں اس نے کہا کہ میں تجھے اس کا اختیار دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے فوراً حکم بھیجا کہ یحییٰ کا سر کاٹ لیا جائے اور ایک تخت کے اوپر رکھ کے لایا جائے۔ سر بادشاہ کی مجلس میں پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 3 بار اس سر سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ تیری بیٹی ہے، تجھ پر حرام ہے، اس خدا سے ڈرو جو بڑی قدرت والا اور جلال والا ہے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدکاری کے ارادے سے باز نہ آیا۔ آخر زمین
بادشاہ اور اس لڑکی کو نگل گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کو بنی اسرائیل پر غالب کر دیا۔ اس نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے بدلے میں انہیں تباہ کر ڈالا اور تمام ملک شام کو نہس تہس کر دیا۔ اس نے بیت المقدس کے پاس اپنا ڈیرا ڈالا اور لشکر کے جنرل کو حکم دیا کہ یہود کا قتل عام کرو، جس کے نتیجے میں 70,000 سے زیادہ یہودی قتل کیے گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لیا تھا اس بادشاہ نے۔ یہاں ہمارا قصہ ختم ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔